حسن بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ میں نے رامدی صاحب سے بہت بار سنا ہے کہ یہ جو سیکولرزم کی حوالے سے ہے، یہ جو سوال ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان کو کبھی بھی سیکولرزم کا حامی نہیں ہونا چاہیے، کہ یعنی گویا ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ کفر کی متعادل ہے، یعنی ایکویولنٹ ہے۔ سو اگر یہ ہم اس لینس سے دیکھیں تو جو مسلمس سیکولر اور لبرل کنٹریز میں جا کر ہمیشہ کے لیے رہائش کر لیتے ہیں، یعنی نہیں کر لیتے ہیں، تو ان کا بھی تو یہی رجحان ہونا چاہیے نا کہ وہ بھی وہ پہلی یعنی وہ وہاں پہ نہ جائیں، یعنی وہاں پہ اس کے شریعت حاصل نہ کرے، کیونکہ جو آپ سیکولرزم اور لبرلزم کو آپ اپنی کنٹریز میں الاؤ نہیں کرتے، اپنی مسلم اور اسلامک دیشوں میں، تو پھر آپ وہاں پہ کیوں جانا چاہتے ہیں جو وہاں پہ آلریڈی سیکولرزم اور لبرلزم ہے؟ جی، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں میرے بھائی۔ پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے کے بعد جو نظم اجتماعی، معاشرے، ریاست اور عنان حکومت سے متعلق احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کے یہ جتنے تصورات خارج میں موجود ہیں، چاہے وہ سیکولرزم ہو یا چاہے کوئی اور نظریہ ہو، ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان نظریوں کی موجودگی میں جو دینی ہدایات ہمیں دی گئی ہیں وہ ریاست کی سطح پر، معاشرے کی سطح پر روب عمل ہو سکتی ہیں۔ تو اس پس منظر میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جس وقت آپ علی الاطلاق اس چیز کا فیصلہ کر لیں کہ ریاست یا حکومتی مشنری اس کا کوئی تعلق کسی بھی مذہب سے نہیں ہوگا، تو مسلمانوں کے لیے یہ بات اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ اللہ کا دین جس کو ہم مانتے ہیں وہ ہمیں حکومت، ریاست اور معاشرے سے متعلق بھی کچھ احکامات دیتا ہے۔ جہاں پر ہمیں حکومت حاصل ہوگی، جہاں پر ہماری اکثریت ہوگی، جہاں پر مسلمان حکمران بیٹھا ہوگا، تو اللہ کے دین اور شریعت کے کچھ تقاضے ہیں جو اس سے متعلق ہوتے ہیں۔ آپ کو اگر بحث کرنی ہے، یعنی سیکولرزم کے جو لمبردار لوگ ہیں ان کو بحث کرنی ہے، تو ان کو ہم سے دینیاتی بحث کرنی پڑے گی، اور ہم سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ بھئی یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظم اجتماعی یا معاشرے سے متعلق بھی یہ چیزیں مقرر کر دی ہیں۔ تو ہم ان کو جواب دیں گے اور ہم ان کو بتائیں گے کہ بھئی ہمارے اللہ کے دین کے اندر یہ جو مقرر چیزیں ہیں، ان کی یہ حکمت ہے، ان کی یہ غرض و غایت ہے، ان کی یہ علت اور مقصدیت ہے۔ تو وہ ہماری اور ان کی دینیاتی بحث ہوگی۔ تو ہم لوگ پابند ہیں اللہ کی شریعت پر ریاست کی سطح بھی عمل درآمد کرنے کے لیے۔ یہ پہلی بات ہے، اس کو ذرا یہاں پر رکھ دیں تھوڑی دیر کے لیے۔ اس کے بعد اگلی بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک جگہ پر یہ خطہ ارض حاصل نہیں ہوا، یعنی نہ انہوں نے غلبہ پایا، نہ انہوں نے فتح کیا، بلکہ مختلف قومیتوں کے لوگ ہیں جو ایک جگہ پر آباد ہیں، ان کو ملا کر ایک قومی ریاست وجود پذیر کر دی گئی ہے، جیسے کہ پاکستان ہے، یا جیسے دوسری جنگ عظیم کے خاتمے پر دنیا بھر میں نیشن اسٹیٹ کے طور پر چیزوں کو پیدا کیا گیا۔ مثلا دنیا کے اندر نقل مکانی ہوئی، لوگ ایک جگہ سے نکل کے دوسری جگہ پہ جا کر آباد ہوئے، تو مختلف قومیتوں، مختلف رنگوں، مختلف زبانوں، مختلف مذہبوں کے حامل لوگ ایک خطہ ارض میں رہنے لگ گئے، تو ان کی ایک وحدت کی قومی شناخت کی علامت کے طور پر ایک ریاست کو وجود پذیر کر دیا گیا۔ ان ریاستوں کے بارے میں ہم بھی یہ کہتے ہیں بطور مسلمان بھی کہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ کسی ایک مذہب کی نمائندگی نہیں کر رہی ہوتی۔ ان کے اندر جو ریاست کی پولیس ہوتی ہے وہ کسی مذہب کی تعلیمات کے تحت نہیں چل رہی ہوتی، وہ ان عالمگیر مسلمات کے تحت کام کرتی ہے جو ہر جگہ پر مشترک ہیں۔ وہ امر بالمعروف کرے گی، نیکی کی باتوں کی تلقین کرے گی، نہی عن المنکر کرے گی، جو عالمگیر مسلمات میں اخلاق کے رذائل ہیں ان سے وہ روکے گی۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے قانون سازی کا، تو پارلیمنٹ کے اندر جن لوگوں کی اکثریت ہوگی ان کے مطابق وہاں کا قانون بن جائے گا۔ مسلمانوں کی اکثریت ہے تو مسلمان قانون بنا لیں گے، منکرات ہو گئے، اب عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ وہ قانون اگر مسلمان ہے تو دینی قانون ہونا چاہیے۔ اس کا سیکولر ریاستوں میں یا مثال کے طور پر قومی ریاستوں میں رہنے کے باوجود بھی کوئی پرابلم پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم اپنے قانون کے مطابق عمل درآمد کرنے کے لیے اس پر آمادہ ہوں گے۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جہاں پر یہ چیزیں موجود ہیں، جیسے سیکولرزم آپ نے کہا فرانس میں ہے، باقی دنیا نے اپنایا ہوا، ہندوستان میں ہے، امریکہ کے اندر ہے، ہم بطور شہری کے جب وہاں پر جاتے ہیں تو اس چیز پر سوال بھی اٹھاتے ہیں اور اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ریاست کا سرے سے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ میرے دینی اور شخصی معاملات میں کوئی مداخلت کرے۔ ہم امریکہ میں رہ کر اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ ریاست کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ میری میراث کا فیصلہ کرے، میری میراث کا فیصلہ میں کروں گا، میں اگر ایک دینی پس منظر رکھتا ہوں تو اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو ان مطالبات کو ہم یہاں پر بھی رکھتے ہیں۔ تو ریاست کا مذہب نہیں ہونا چاہیے ہے، قومی ریاست کے پس منظر میں بات کی جا رہی ہوتی ہے۔
سیکولرزم مسلمان ممالک میں قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں ریاست اور معاشرے اور نظم اجتماعی کی سطح پر دین نے ہدایت دی جن کو ہم نے روبہ عمل کرنا ہے، سیکولرزم اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ان ممالک میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں پر وہ مسئلہ سرے سے پیدا نہیں ہوتا کہ ہم نے ریاست کی سطح پر ان قوانین کا نفاذ کرنا ہے اس لیے کہ ہمیں تو یہاں پر حکومت حاصل نہیں ہے۔ یہاں جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے بطور مسلمان کے، میرے حقوق کے، وہ یہ ہے کہ وہ دینی ہدایات جو شخص سے متعلق ہیں ان پر عمل درآمد کرنے کی مجھے آزادی ہے، تو ان میں بعض چیزوں کے اندر یہاں پر بھی غلط قوانین بنے ہوئے ہیں، اور بعض چیزوں میں اس سے زیادہ آزادی ہے جو مسلمان اکثریتی معاشروں میں ہوتے ہیں۔ میں نماز پڑھنے میں آزاد ہوں، میں اپنے دینی شاعر کے اظہار میں آزاد ہوں، مجھے کوئی اس طرح کی قدغن بندش اپنے عقائد و نظریات کے اظہار میں نہیں ہوتی۔ البتہ قانون کی سطح پر بعض ایسے معاملات ہیں جن کے اندر ہم بھی تنقید کرتے ہیں، اس میں موقع پیدا ہو گیا نہیں معاشروں کے اندر اس چیز کو اپنانے کا۔ مثال کے طور پر یہ جو وراثت کی تقسیم کا مسئلہ ہے، یہاں کا قانون بھی اس کو مانتا ہے کہ اگر آپ وصیت کر دیں اپنے دینی نظریات کے مطابق تو پھر اس کو قابل عمل سمجھا جائے گا، تو یہ تبدیلی آ رہی ہے۔ تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ان ممالک میں دین کا تقاضا ہے کہ آپ نہ آباد ہوں یا دینی لحاظ سے ممنوع ہے، نہ دینی لحاظ سے ان ریاستوں میں آ کر آباد ہونا ممنوع ہے، نہ دینی لحاظ سے جن مسلمان ملکوں میں سیکولرزم آ گیا ہے وہاں سے ہجرت کرنا لازم ہو گیا ہے۔ ہم نظریے پر تنقید کرتے ہیں اور نظریے کی تصحیح، نظریے کی درستگی اور نظریے کی بہتری کے لیے عمل کرتے ہیں۔ جی شکریہ حسن بھائی، لیکن میرا یہ کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہوگا کہ اگر آپ جس ملک میں اگر آپ جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ اللہ کی شریعت نہیں چلے گی اور آپ خوشی خوشی اس کو سراکوں پر مانتے ہیں، تو یہ کفر ہے میرے نزدیک۔ نہیں، ایک سیکنڈ، اللہ کی شریعت نہیں چلے گی سے کیا مراد ہے؟ وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ نہیں، جو آپ جن ملکوں میں آپ ہجرت کر رہے ہیں وہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ سیکولرزم غالب ہے، وہاں پہ سیکولر لاز ہے۔ یہاں رک جائیے نا، ایک ایک کر کے چلتے ہیں۔ جن ملکوں پہ آپ جا رہے ہیں وہاں اللہ کی شریعت نہیں چلے گی، ذرا اس کو واضح کریں، یہ کیا مراد کیا ہے؟ اللہ کی شریعت کے دو پہلو ہیں، ایک شریعت ہے جو فرد سے بطور فرد متعلق ہوتی ہے، ایک وہ ہے جو ریاست اور مثال کے طور پر یہ پورن انڈسٹریز وہاں پہ اس کی ٹیکسز آپ کی عیال اور فیملی میں سرکولیٹ کرتی ہیں، جو ایجوکیشن سسٹم ہے ان میں جو غیر اسلامی یعنی جو کچھ پڑھاتے ہیں، یا پھر جو یعنی پبز ہو گئے، بارز ہو گئے، یا یہ اور بھی فحاشی اور حرام کی انڈسٹریز ہے، وہاں پہ سرکولیٹ اور درآمد کرتے ہیں، تو ان سب کو وہ تو نہیں اسلامی اصولوں پہ تو نہیں چلتا نا۔ نہیں، تو اسلامی اصولوں پہ نہیں چلتا اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے نا۔ سوال اس جگہ پر رہی ہے جو سوال پیدا ہوا ہے، ایک چیز کو قدم بقدم لے کے چلتے ہیں۔ ان ملکوں کے اندر شریعت کا قانون نافذ نہیں ہے۔ یہاں پر رک جائیں ذرا، شریعت کے قانون کی دو پہلو ہیں، ایک وہ جو فرد سے بطور فرد متعلق ہوتا ہے۔ مجھے اگر جس دن بطور فرد کے یہاں پر اپنے دین پر عمل درآمد کرنے کے لیے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا تو ایک لمحے کے توقف کے بغیر یہاں سے ہجرت کر کے ان جگہوں پہ جاؤں گا جہاں پر مجھے اپنے دین پر عمل درآمد کرنے کی آزادی ہو۔ یہ جو پہلی چیز ہے فرد سے متعلق شریعت کے احکامات، اس میں بتائیے، ایک ایک کر کے چلیں گے، اس کے بعد آگے کی چیزوں پہ بھی جائیں گے۔ پہلے یہ بتائیے، میں یہاں پر بیٹھا ہوں، اس وقت امریکہ میں ہوں پچھلے 5-6 سال سے، مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو شریعت کا مجھ سے بطور فرد ایک تقاضا تھا اور وہ پورا کرنے میں یہاں کی ریاست یا یہاں کی حکومت یا سیکولرزم مزاحم میں وہ ایک چیز پہلے نشاندہی کریں۔ جی یہ تو وہ ڈائریکٹلی تو نہیں ہے، لیکن بیہائنڈ کیمرا تو یعنی ایک سیکنڈ نا بھائی، ہمیشہ اس میں کوئی تردد کی بات نہیں ہے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی نہیں، مطالبات متعین ہے اور محکم ہے بطور انسان کے۔ میں بطور مسلمان ہوں تو مجھ پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ تم نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، یہ میرے ذات سے متعلق چیزیں ہیں۔ تم نے مثال کے طور پر رمضان میں روزہ رکھنا ہے، تم نے استطاعت رکھتے ہو تو حج کرنا ہے، تم نے زکوٰۃ دینی ہے، تم نے نکاح بیاہ کرنا ہے تو اس کے یہ تقاضے ہیں، تم نے معاملات کرنے تو اس کے یہ تقاضے ہیں۔ یہ ساری چیزیں مجھے شریعت نے بتا دی ہیں۔ وہ بات بتائیے جو فرد سے متعلق شریعت تھی، اس پر ان ممالک میں عمل درآمد کرنے میں قانونی رکاوٹ ہے، وہ آپ بتائیے۔ وہ ہے بعض ممالک میں، مثلا میں یہاں پر بھی اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، دنیا کے بعض ممالک میں وہ رکاوٹیں بھی ہیں، لیکن آپ نے چونکہ ان سیکولرزم کے پس منظر میں وجود پذیر ہونے والی حکومتوں کے بارے میں پوچھا ہے تو یہاں پر مجھے بتائیے، پھر اس پر بھی بحث ہوگی کہ امریکہ کے اس پس منظر میں وجود پذیر ہوا یا نہیں، لیکن شریعت کے وہ احکامات جو فرد سے متعلق ہوتے ہیں ان ممالک میں، اس میں کون سا حکم ہے جس میں عمل کرنے کی مجھے آزادی نہیں ہے؟ میرے ذہن میں تو نہیں ہے وہ جو آپ سے کوئی ایک پہلو نہیں ہے، بلکہ میں یہاں آپ سے ذاتی طور پہ عرض کرتا ہوں، میں نے پاکستان میں شعور کی آنکھ کھولی، وہاں 10-15 سال رہا، اس کے بعد ایک دوسرا اسلامی ملک ملیشیا میں کوئی 8-10 سال گزارے، اس کے بعد یہ تیسرا ملک ہے جہاں گزارا۔ میں اپنے ذاتی ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ دین پر عمل درآمد کرنے کی جو آزادی مجھے یہاں محسوس ہوتی ہے
وہ ان ملکوں میں بھی محسوس نہیں ہوتی تھی. یہ میں ایمانداری اور دیانتداری سے بتا رہا ہوں. اور ریاست کی پروٹیکشن محسوس ہوتی ہے. میں گفتگو کروں، اپنے دینی نظریات کا اظہار کروں، مجھے پتا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر میں یہ کام کروں 4 دن بعد میرے ساتھ کیا ہوگا. ملیشیا میں قانون کی سطح پر ریاست نے اجازت نہیں دی مسلمان ہونے کے باوجود کہ تم اپنے دینی نظریے کو زبان سے بھی نکال سکتے ہو، اس تک کی اجازت نہیں تھی. اس ملک میں بیٹھ کر ہم پوری آزادی کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ جو ہم سے متعلق دین کی ہدایت ہے، یہ ہمارا فہم ہے، اس کو بیان کرتے کوئی پرابلم نہیں ہے. جو دوسری بات آپ نے کی، شریعت کے وہ احکامات جو ریاست سے متعلق ہیں، نظم اجتماعی سے متعلق ہیں، وہ تو اس وقت ہم سے متعلق ہوتے ہیں، اس وقت ان پر عمل درآمد کا تقاضا پیدا ہوتا ہے جب ہمیں اقتدار ملتا ہے. قرآن مجید نے بتایا الذی ان مکناہم فی الارض فاقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جب ہم ان کو زمین میں اقتدار دیتے ہیں. ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی حدود کو نافذ کرنا تھا وہ نہیں کرتے تو اللہ کا ان پر یہ عتاب اور عقاب ہے. تو بھائی یہ تو مجھ سے متعلق بات ہے نا. مجھے امریکہ میں حکومت ملے، میں یہاں کا صدر بن جاؤں، میں مسلمان ہوں، تو وہ تمام پہلو آپ مجھ سے آ کر کہیں گے کہ شریعت پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو شریعت کے وہ معاملات ان سے متعلق ہیں. اگلی بات آپ نے کی کہ یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں جن کو منکر نہیں سمجھا جاتا، تو یہ حقیقت ہے. اسی کو غامدی صاحب نے واضح کیا ہے کہ اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب میں بنیادی فرق کیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہیں المنکر. وہ چیزیں جو منکرات کی جگہ پر پہنچ چکی ہیں، وہ چیزیں جو مسلمہ طور پر بد اخلاقی سمجھی جاتی ہیں، ان کو ان معاشروں میں آزادی اقدار کے پس منظر میں قبول کر لیا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو فلسفیانہ نقطہ نظر ہیں، یہ ابتدا میں وجود کی بحث سے اٹھے، اس کے بعد کرتے 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 ان کا خاتمہ ہوا ہے پوسٹ ماڈرنسٹ تھاٹ کے اوپر. اور جس کے بطن سے پیدا ہونے والی جو پہلی چیز ہے وہ آزادی ہے، وہ فریڈم ہے، وہ اس تہذیب کے اندر سرشتے کی حیثیت رکھتی ہے. مذہب اور اسلامی تہذیب اس کے مقابلے میں ایک دوسرا نقطہ نظر پیدا کرتا ہے. وہ عبودیت کا ہے، وہ بندگی کا ہے، وہ جھکنے کا ہے، وہ آزادی کا نہیں ہے. تو یہ تہذیبوں کے مابین نظریات کا تصادم ہے. اس نظریات کے تصادم میں اپنے نظریے کا فروغ کروں گا تو اس سے اچھی کیا جگہ ہوگی کہ اس معاشرے کے اندر بیٹھ کے کروں، اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ مل کر کروں. اور خود ان نظریات کا پرچار کرنے والے یہاں پر لوگ موجود ہیں. آپ کے خیال میں پورا امریکہ پورن انڈسٹری چلاتا ہے؟ بھائی میں جس ریاست کے اندر رہتا ہوں، میری سڑک کے اوپر ہے نا میجورٹی تو کنزیوم تو کرتا ہے. نہیں کیا دوبارہ کہیے گا، آواز کٹ گئی. میجورٹی تو کنزیوم تو کرتا ہے نا، دیکھتے ہیں نا کنزیوم. آپ کو پتہ ہے پورن انڈسٹری کو دیکھنے والوں میں جو کنزمپشن کے اعتبار سے کبھی موقع ملا دیکھنے کا کہ کنزیومرز دنیا میں سب سے زیادہ کہاں ہیں؟ پاکستان میں. کیوں بھائی؟ تو پاکستان سے ہجرت کر جائیں کیونکہ پورن انڈسٹری سب دیکھ رہے ہیں. نہیں وہ تو، لیکن وہ کیا آپ یعنی پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں پورن کو آپ حلال یعنی ایک لیگل بھی سمجھتے ہیں؟ یہاں کے کانسٹیٹیوشن میں پورن کو حلال قرار دیا گیا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. میری ریاست کے اندر، یہ جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، پاکستان کے مساوی ریاست ہے ٹیکساس کی، امریکہ کی چوتھی بڑی ریاست ہے، پوری 50 ملکوں کی اکانومی سے بڑی اس کی اکانومی ہے. یہاں پر اگر پروسٹیٹیوشن کرتے ہوئے آپ پکڑے جائیں تو ذرا سزا گوگل پہ نکال کے پڑھ لیں. یہاں پر اگر آپ کو اس طرح کا کام کرتے ہوئے پکڑے جائیں، اسٹریٹ کے اوپر کوئی کسی خاتون کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہوئے پکڑے جائیں، تو یہ منکر کو تسلیم کرتی ہے دنیا. کوئی ایسا نہیں ہے. وہ جو بحث پیدا ہوئی ہے وہ ایک غلط جگہ سے پیدا ہوئی ہے. جو ان کے علم یا تہذیب میں اس کو ایک جگہ ملی ہے، وہ یہ کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں بعض جگہوں پر، امریکہ میں بھی بعض جگہوں پر، وہاں پر کیا ان کو یہ قانونی تحفظ حاصل ہے کہ یہ ان کا اختیار ہے؟ یہ وہ بحث ہے. یہاں پر نہ اس چیز کی بحث ہے کہ منکر کو منکر ماننے سے انکار کر دیا گیا ہے، نہ وہاں پر یہ ہے کہ جی آپ آئیے پورنوگرافی کو اسکولوں میں پڑھائیے اور بچوں کو ترغیب دے کے بڑھو کہ پورن اسٹار بنو. ایسا کبھی نہیں ہوتا. ہر معاشرہ اقدار میں گندا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر بعض خرابیاں ہوتی ہیں. اچھا پورن بنانا تو منکر ہے، آپ کے کم تولنا منکر ہے کہ نہیں آپ کی نظر میں؟ بتائیے گا. بالکل جی ہے. ہاں تو آپ کی پوری قوم نکل جائیں، ذرا کراچی میں چلے جائیں، جعلی دوائیاں بیچتی ہے، مسالوں میں ملاوٹ کرتی ہے، رشوت کھاتی ہے، جھوٹ بولتی ہے. تمام سنیے بات تو پوری ہونے دیں. تمام منکرات کو قومی سطح پر آپ نے قبول کر لیا ہے. وعدے کو توڑنے کو آپ کہتے ہیں کہ وعدہ تھوڑی قرآن و حدیث ہوتا ہے. آپ کے اندر بے ایمانی کا وہ درجہ ہے کہ کوئی دنیا کے شخص آپ سے کاروبار نہیں کرنا چاہتا. اس اصول پر یہ جو آپ نے ریلیشن شپ قائم کی ہے نا، اس اصول پر تو پاکستان کے اندر رہنے والے تمام لوگوں کو ہجرت کر کے بھاگ جانا چاہیے وہاں سے. کہ قوم کے اندر کرپشن سب سے زیادہ، جھوٹ سب سے زیادہ، رشوت سب سے زیادہ. بھائی یہ امراض ہیں، یہ انسانیت کے مشترکہ امراض ہیں. وہ یہاں بھی پیدا ہوتے ہیں، وہاں بھی پیدا ہوتے ہیں. جب وہ پیدا ہو جاتے ہیں تو آپ کو اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اصلاح اور دعوت کا کام. یہ پیغمبر کرتے ہیں،
یہ کام نہیں کرتے کہ کسی جگہ کے اوپر ایک منکر ہو گیا تو اس سے یہ ریلیشن شپ قائم کرتے ہیں. مثال اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کس جگہ پہ بیٹھے ہیں اس وقت؟ پشاور میں بیٹھے ہوئے. آپ پاکستان میں ٹیکس دیتے ہیں؟ میں تو یعنی نہیں کماتا, لیکن نہیں کمانے, ٹیکس کا تعلق کمانے سے نہیں ہوتا. پاپڑ بھی خریدتے ہیں تو اس پہ سیلز ٹیکس دیتے ہیں. ہاں یعنی وہ طرح, جی ہاں. ٹول پہ جاتے ہیں تو پیسے دیتے ہیں سڑکوں کے کہ نہیں دیتے؟ دیتے ہوں گے نا. فیس دیتے ہوں گے کہیں اسکول میں, کالج میں. ٹیکس ہر جگہ پہ ہر انسان دے رہا ہوتا ہے, دیتے ہیں. پاکستان کے اندر جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے جتنے مظالم کیے ہیں اس ملک کے اندر, اس سب کے ذمہ دار آپ ہیں, اس لیے کہ اس ٹیکس کے پیسوں سے ان فوجیوں کو تنخواہ دی جاتی. آپ مانیں گے میرا یہ مقدمہ؟ جی نہیں مانوں گا. کیوں نہیں مانیں گے؟ اس فوج نے اس ملک کے آئین کو توڑا, سب سے بڑا جرم کا کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا. آپ ذمہ دار ہیں اس کبیرہ گناہ, آپ نے سپورٹ کیا ٹیکس دے کے اس فوج کو. یہ کوئی رشتہ بنتا ہے دماغ میں؟ یعنی یہ رشتے اپنے اوپر اگر آپ لاگو کریں. اس نے آپ کے پڑوسی ملک کے اندر ایک طاقت ہوئی, آپ کا نظریہ لے لیتا ہوں, حملہ آوروں کو پوری کی پوری سپلائی چین مہیا کی. پاکستان کے اندر سے جاتے تھے ڈرون, طیارے یہاں سے اڑتے تھے. باجوڑ کے اندر مدارس میں, پورا مقدمہ وہ لے لیتا ہوں جو روایتی لوگوں کا مقدمہ ہے. باجوڑ کے اندر بے گناہوں کو مارا گیا, بلوچستان کے اندر آپریشن ہوتا ہے, اتنے لوگ اس وقت لاپتہ ہیں. سب کے مجرم آپ ہیں اس لیے کہ آپ نے ٹیکس دیا. آپ مانیں گے اس مقدمے کو؟ جی نہیں مانیں. کیوں نہیں مانیں گے بھائی؟ اس لیے کہ عنان اختیار, عنان ریاست, تہذیبی معاملات, معاشرتی معاملات, اس کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے. میں ٹیکس دیتا ہوں اپنی بقا کے لیے کہ میں جس جگہ پہ رہ رہا ہوں اس کی اسٹریٹ لائٹ جلے. میرا دینے کا مقصد یہ آگے. لیکن میرا سوری ٹو انٹرپٹ, لیکن وہ تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو گورنمنٹ ہے یہ تو لایا عمل تو پیش نہیں کرتا. یہ ہم آپ کے ٹیکسز لے لیں گے, ہم بلوچستان پہ آپریشن کریں گے, یا وہاں سے لوگ کو اغوا کریں گے, یا کسی اور ملک میں ہم مظالم کریں. یہ تو ہم سے ٹیکس نہیں لیں گے, یہ اس بات پر تو نہیں لیں گے. یہ تو پس پردہ ہوتا ہے یہ سب. پر یہ ہم سے اوپر تو یہ ٹیکس لیتے ہیں کہ ہمارے آپ کے لیے بہبودی فراہم کرے, یا ہم آپ کے لیے پس پردہ ہوتا ہے نا. آپ کو معلوم ہو گیا نا, پس پردہ یہ ہوتا ہے کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں. تو آپ مت دیں ٹیکس آج سے اور پاکستان سے ہجرت کر جائیں. کیوں نہیں کر رہے ہجرت؟ حقیقت تو پتہ چل گئی نا آپ کو. پس پردہ جو چیز تھی وہ پس پردہ نہیں رہی نا. اب وہ تو نیت عمل میں ڈھل کے واضح ہو گئی. تو ہجرت کر جائیں پاکستان سے, چھوڑ دیں پاکستان. کیوں نہیں چھوڑتے؟ یہ جو سوال میں پوچھ رہا ہوں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں میرے بھائی, کیونکہ جو حقیقت کا جواب ہوتا ہے, فطرت کا جواب ہوتا ہے, وہ انسان کو صحیح جگہ پر لا کر کھڑا کرتا ہے. ہم وہاں سے بیٹھ کر تصورات پیدا کرتے ہیں, ایک ذہن کے اندر خاکہ لے کر آتے ہیں. اس وقت یہ جو مسلمان نکلے ہیں آپ کا ملک کے 1 کروڑ سے زیادہ لوگ دنیا کے ان ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پر اپنی زندگی میں محنت, مشقت, معاش کما کے آپ کے ملک کو زر مبادلہ بھیجتے ہیں, اس سے ملک چلتا ہے آپ کا. تو اس میں یہ عقلی اور منطقی قضیے میں لانا کہ میں امریکہ کے اندر بیٹھا ہوا ہوں حسن الیاس صاحب, تو اس کا مطلب یہ کہ جو پون انڈسٹری ہے اس کو میں درست سمجھتا ہوں. بھائی کیوں درست سمجھتا ہوں؟ میرا کیا اس سے لینا دینا؟ یہ ریاست کے اندر جو کچھ کام ہو رہے ہوتے ہیں, اگر آپ کا اس کے اوپر اثر و رسوخ نہیں ہے, تہذیبی معاملات ہیں, فلسفیانہ معاملات ہیں, معاشرتی معاملات ہیں, تو میرا امریکہ میں بیٹھ کے اس سے کیسے لینا دینا ہو سکتا ہے؟ امریکہ کے اندر پورا امریکہ پون کو درست سمجھ لے, میں تب بھی کہوں گا ناجائز ہے. تو اس سے کیسے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ میں یہاں پر بیٹھ کے اس سسٹم کو سپورٹ کر رہا ہوں تاکہ وہ یہ کام کرے. سسٹم کیا ظاہر میں مجھ سے یہ آ کر ٹیکس لیتا ہے کہ میں پون انڈسٹری کو سپورٹ کرتا ہوں؟ یہ لیتا ہے؟ نہیں لیتا نا. تو وہ سب کچھ جس طرح آپ نے فرمایا کہ پس پردہ ہو رہا ہوتا ہے, نظریاتی طور پہ ہو رہا ہوتا ہے, وہ معاملہ یہاں بھی ہو رہا ہوتا ہے, دنیا کے ہر ملک میں ہو رہا ہوتا ہے. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. تعاون علی الاسم میں اگر آپ بینیفیشری ہیں تو وہ وبال کے لیے آپ کے اوپر آتا ہے, اگر آپ بینیفیشری نہیں ہیں تو وہ تعاون علی الاسم بھی نہیں بنتا. تو ان چیزوں پر غور و فکر کریں, انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں. کے لیے ایک کلیریفیکیشن چاہوں, فرض سے متعلق آپ وہاں پر پریکٹس نہیں کر سکتے, تو اسی پر بہت سے بھائیوں نے کمنٹ کیا تھا کہ جیسے کہ آپ وہاں پر 4 شادیاں نہیں کر سکتے, اور اسی طرح سے بہت سے ایسے ممالک ہیں سیکولر جیسے ٹرپل طلاق یہاں پر الاؤڈ نہیں ہے. تو کیا ایسی صورتحال کے اندر وہ والا حکم تو نہیں لگ جائے گا کفر کا کہ آپ وہاں پر مائگریٹ نہیں کر سکتے؟ یہ 4 شادیاں کوئی دین اور شریعت کا ایجابی تقاضا تھا مجھ سے کہ تم نے لازمی کرنی, اور اب مجھے ان ملکوں میں اس کو کرنے کی اجازت نہیں مل رہی؟ تو پہلے اس تقاضے کو بیان کریں کہ قرآن مجید میں, شریعت میں وہ تقاضا کہاں بیان ہوا ہے. تو اس لحاظ سے تو جو مسلمان ملکوں میں رہنے کے باوجود لوگ 4 شادی نہیں کرتے, وہ سب گویا دین اور شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک ضرورت سے پیدا ہونے والا تقاضا ہے. تو وہ اگر کسی کو یہاں پر پیدا ہوتا ہے اور وہ شادی نہیں کر سکتا تو ہجرت کر جائے, یہاں سے جا کے کہیں اور شادی کر لے. تو اس میں کیا مسئلے کی بات ہے؟ یعنی یہ کوئی دین کا مطلوب تقاضا تھوڑی تھا جس پر میں عمل درآمد نہیں کر سکتا. مجھے نہیں کرنی نا 4 شادیاں, اور میں اس کو دین کا تقاضا بھی نہیں سمجھتا, تو میرے لیے تو شخصی اعتبار سے کوئی پابندی نہ ہوئی یہاں پہ. ہاں مجھے اگر یہ دینی لحاظ سے محسوس ہو کہ بھائی لازم ہے, شادی کرنا لازم ہے, یہ دین کا مطلوب تقاضا تھا, تو میں ہجرت کر کے چلا جاؤں گا. جس شخص کو محسوس ہوتا ہے وہ چلا جائے یہاں سے. دوسری کیا بات پوچھی تھی آپ نے؟
ट्रिपल तलाक की मिसाल दी थी। नहीं, ट्रिपल तलाक पे क्या क्या मसला है उसमें? जैसे कि दीन के अंदर तो वो जायज़ है, लेकिन बहुत से ममालिक के अंदर, खुसूसन इंडिया के अंदर किसने कहा दीन के अंदर जायज़ है? दीन के अंदर बिल्कुल नाजायज़ है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी नफ़ी फरमाई है और कुरान मजीद इसकी नफ़ी फरमाता है। दीन के सरीहतन ख़िलाफ़ है। जो लोग इसकी दीन में एडजस्टमेंट लेकर आते हैं वो भी इसको बिदई कह रहे होते हैं। ये दीन के अंदर एक इनहराफ है जो पैदा हो गया है। मामला ये नहीं है 3 तलाक के बाब में कि दीन ने कहा था दीन ने तो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ बात बयान की। जिन लोगों ने इसकी खिलाफ वर्जी करके तलाक दी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तलाक़ें लौटाई। तो ये मामला ये नहीं है, ये मामला यहाँ से पैदा हुआ है कि जिस वक़्त ये हो जाता है, ये खिलाफ वर्जी हो जाती है, तो अब क्या रवैया अख्तियार करना है। उसमें सैयदना उमर का एक उसवा सामने आया है, वो आपका एक इंतजामी फैसला है, वो दीन का कोई तकाजा नहीं है। इस वक़्त हनफी फ़िक़्ह तुर्की में राइज है, उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया। तो दुनिया भर में ये तो इज्तिहादी मामलात के अंदर इख्तलाफ राय है। ये कोई दीन के ईजाबी तकाजे हैं कि मैंने 3 तलाक देनी, आप दीन ने मुकर्रर कर दिया कि 3 तलाक दो और कुछ रियासतों के अंदर 3 तलाक मानने से इनकार, ये दीन ने मुकर्रर किया है? दीन ने तो इसके खिलाफ बात की है भाई। तो जिन मुल्कों में अगर इन पर पाबंदी आयद की है, तो मेरे नज़दीक ये ऐन इस्लामी काम है जो हो गया।